اللہ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی کلا، یہ انسان کا سوال کرنا کہ یسأل ایان یوم القیامہ، اور اسی طرح انسان کا یہ گمان کرنا کہ یحسب الانسان ان نجمع عظامہ، اور انسان کا عذر تراشنا اپنی بدعملیوں اور نافرمانیوں اور اللہ رب العزت کی حدود کو توڑنے اور پامال کرنے کی جو اس کی کارروائیاں ہیں، ان کے لیے جو عذر تلاشتا ہے ان سب سے اس کو ڈانٹا گیا ہے، جھڑکا گیا ہے اور ان کی نفی کی گئی ہے۔ کلا، کہ انسان کا یہ گمان کرنا یہ بھی بے بنیاد ہے کہ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ جس اللہ رب العزت نے انسان کو پہلے بنا لیا ہے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا، اور انسان یہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ کیا دنیا کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر ایسے شواہد موجود نہیں ہیں کہ اس دنیا میں قیامت صغریٰ برپا ہوئی، قومیں تباہ ہوئیں، اللہ کا عذاب آیا، آسمان سے پتھر برسے، سیلاب آئے، ایسے طوفان ہواؤں کے چلے کہ اللہ رب العزت نے بستیوں کو ویران کر کے رکھ دیا۔ جب لوگ زمین کے اوپر اس طرح کا منظر دیکھتے ہیں تو پھر کیا انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ان سارے لوگوں کو سزا دینے کے لیے اور جو نیک ہیں ان کو جزا دینے کے لیے اللہ رب العزت قیامت برپا کرے گا اور یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، اور انسان جو باتیں بناتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے اور اسے معلوم نہیں ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، تو یہ سب کی نفی ہے، ردع، ڈانٹ کے ساتھ اور جھڑک کے ساتھ اور زجر و توبیخ کے ساتھ، اور پھر انسان کی اصل کمزوری بتائی۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اصل بات یہ ہے بلکہ تم تحبون العاجلہ، نقد ہاتھ آنے والی چیز کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو نظر انداز کرتے ہو اور اسے چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی تم نے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی اور دنیا کے لیے ہی اپنی ساری سعی و کوشش کو مخصوص رکھا اور مرکوز رکھا، اور آخرت یا تو بالکل ہی بلا دی اور اس کے لیے کچھ نہ کیا، یا کیا بھی تو صرف جھوٹی آرزوئیں اور امیدیں باندھ کے بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا، اللہ رحم کر دے گا، کوئی سفارشی کھڑا ہو جائے گا، کوئی یہ ہو جائے گا، کوئی وہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، نوع انسانی کو مخاطب کیا گیا ہے کہ بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کیونکہ انسانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں، اور یا صرف کافروں کو یہ مخاطب کیا گیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انسان وہ انسان ہی ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، جو قیامت کے بارے میں استبعاد کا تصور رکھتے ہیں کہ قیامت بڑی بعید ہے، یا تو کہتے ہیں وما ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین،
ہیہات ہیہات لما توعدون، یا اگر ہے بھی تو ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، بس ایسے وہم سا ہے کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، جب ہوگی تو دیکھی جائے گی۔ اور کئی جو ہیں انہوں نے وہ سفارش کے ایسے خود ساختہ نظریات قائم کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے شفیع جو ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان نقد کو ترجیح دیتا ہے اور جو اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے اس پر توجہ نہیں دیتا، حالانکہ اللہ رب العزت کی بات پر حق ہے، اور انسان ذرا بھی سوچ سمجھ سے اور فہم و بصیرت سے کام لے تو اسے آخرت کی حقانیت اور اس کا واقعہ ہونا یہ بالکل معلوم ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر فرمائی ہے، جیسے سورۃ الاعلیٰ میں بھی ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور اسی طرح سورۃ الانسان کے اندر بھی یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، تو یہ انسانوں کی کمزوری ہے اور ان کی ناسمجھی اور نادانی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس دن کا ذکر فرمایا کہ اس دن کیا صورتحال ہوگی، وجوہ یومئذ ناظرہ، وہ قیامت کا دن جب آئے گا اس دن وجوہ کئی چہرے، یومئذ اس دن، ناظرہ بہت ہی روشن، تر و تازہ اور بڑے آبدار ہوں گے، تابندہ ہوں گے، اور ان کے اوپر تازگی ہوگی۔ نظارہ نظر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اندر زندگی ہو اور چمک ہو اور تازگی ہو، اور اس کی رونق اور بہار جو ہے وہ انسان کو متوجہ کرتی ہو۔ حافظ مولانا فتح محمد صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، کئی چہرے اس دن رونق دار ہوں گے، چہروں پہ رونق ہوگی، رونق دار ہوں گے۔ جی، ان کا ترجمہ جو ہے نا بڑا رواں ترجمہ ہے اور بڑا خوبصورت ترجمہ ہے۔ ان کا ترجمہ پھر اس پر نا نظر ثانی کر کے اور اس کی تکمیل اور اس کی تنقیح وغیرہ مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی۔ مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علماء میں فلسفی اور بڑے مفکر اور بڑے پختہ عالم بھی تھے اور ادیب بھی تھے۔ ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ خشک سے خشک موضوع پر بھی لکھے تو اس کے اندر بھی ادب کی چاشنی ہوتی ہے۔ ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے اس کی تنقیح کی اور اس کو پھر دوبارہ تیار کیا۔ وہ بیچارے پہلے فوت ہو گئے تھے، پوری طرح اس کو نہیں کر سکے تھے تیار، مولانا حنیف ندوی نے پھر اس کو تیار کر کے وہ چھپا ہوا ہے، بڑا خوبصورت ترجمہ ہے وہ۔ تو وجوہ یومئذ ناظرہ، کئی چہرے اس دن رونق دار ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، آبدار ہوں گے، ان کے اوپر روشنی ہوگی، تابندگی ہوگی اور تازگی ہوگی۔ انہوں نے لکھا ہے حسنۃ بہیۃ مشرقۃ، خوبصورت ہوں گے، ان کے اوپر بہا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر ایسے جو ہے نا چمک دمک ہو کہ جو متوجہ کر رہی ہو کسی کو، اور روشن ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کی طرف
دیکھ رہے ہوں گے، الی ربها ناظرۃ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کئی چہرے اس دن رونق دار ہوں گے، پروردگار کے محو دیدار ہوں گے، پروردگار کے محو دیدار ہوں گے۔ اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اسے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، یہاں دنیا میں تو انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، اور انسان کی یہ طاقت اور بساط نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا بے حجاب مشاہدہ کر سکے، لیکن انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے، چونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان کو اس کا دیکھنا بہت بھلا لگتا ہے، اور انسان اس کے دیدار کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ کو بن دیکھے ہی ماننا یہی تقاضا ہے اور یہی راستہ ہے۔ یؤمنون بالغیب، اور اللہ رب العزت کی ذات تو غیب الغیب ہے، وہ تو ایسا غیب ہے کہ اس کی کنہ، اس کی حقیقت اور اس کی ماہیت تک نہ انسان کی عقل اور فکر پہنچ سکتی ہے، اور وہ اس طرح نور کے پردے میں، نور کے حجاب میں اس نے اپنے لیے حجاب بنایا ہوا ہے نور کا، کہ انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ حجاب ہوا النور، نور انا اراہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ لیکن انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ انسان چاہتا ہے کہ کبھی وہ نظر آئے۔ کئی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت خواب میں نظر آ جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھا، بارہا دیکھا، رأیت ربی فی احسن صورت۔ اور معراج کے موقع پر بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں رآہ بقلبہ، اللہ رب العزت کو دل سے دیکھا۔ دل بھی دیکھتا ہے، ہاں دل بھی دیکھتا ہے، جن کے دل کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتی ہیں، جن کے دل اندھے ہیں وہ نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ تو دل کی آنکھوں سے دیکھا لیکن سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا تو پھر تو اور کوئی چیز نگاہ میں نہیں رہے گی۔ جنت میں بھی جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا تو جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی، اور اس دیدار کی لذت ساری لذتوں سے بڑھ کر لذت ہو، اور اس دیدار کے ساتھ ان کے چہروں پر بھی اتنی خوبصورتی اور اتنی بہار اور اتنی رونق اور اتنی درخشندگی اور تابندگی آ جائے گی کہ جب وہ اللہ رب العزت کی ملاقات سے واپس جائیں گے اپنے گھروں میں تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ تمہیں بہت زیادہ خوبصورتی تمہارے بڑھ گئی ہے، پہلے سے خوبصورتی بڑھ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اس دن حاصل ہونے والی ہے، اور یہ اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن، اچھا کئی لوگوں نے اس کا معنی کیا ہے الی ربہا ناظرہ، کہ کئی چہرے اس دن رونق دار ہوں گے، پربہار ہوں گے اور تر و تازہ اور تابندہ ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کے انعامات کے منتظر ہوں گے۔ یہ ترجمہ کیا انہوں نے، الی ربہا ناظرہ، یعنی اللہ کی نوازشات اور اللہ رب العزت کے انعامات اور اللہ رب العزت کی تکریم اور عنایت کے وہ منتظر ہوں گے، یہ معنی کیا انہوں نے۔
لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے تو یہ بتاتی ہیں کہ قیامت کے عرصات میں لوگ اللہ رب العزت کو دیکھیں گے، جو اہل ایمان ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی محبت پہ یہاں زندگی بسر کی اور ان کے دل اللہ کی محبت سے معمور تھے، ان کو اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائے گا۔ اور جو یہاں اللہ رب العزت کو بھولے رہے، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اس دن اللہ رب العزت سے پردے میں رکھے جائیں گے، اللہ رب العزت کو دیکھ نہیں پائیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے، ان کے درمیان حجاب ہوگا۔ ثم انہم لصالوا الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ تو یہ آیت بھی یہ بتاتی ہے کہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ جو یوم الدین کی تکذیب کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں، ان کو پردے میں رکھا جائے گا، اور جو قیامت کی فکر کرنے والے ہیں اور اس دن سے ڈرنے والے ہیں، یہ لوگ اس دن اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ یہ معنی اپنی جگہ پر صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عنایات کے بھی منتظر ہوں گے، لیکن ان عنایات میں سب سے بڑی عنایت جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بے حجاب اپنا دیدار کروائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے ذہن کے قریب کرنے کے لیے یہ بتایا کہ حل تزارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر، جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کس طرح آسانی کے ساتھ انسان دیکھ لیتا ہے۔ اور اسی طرح کما ترون الشمس لیس دونہا سحاب، سورج آسمان پہ ہو اور کوئی بادل سامنے نہ ہو، جس طرح سورج نظر آتا ہے اس طرح اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ سورج کی طرح نہیں، چاند کی طرح نہیں ہوگا، یہ اللہ کو سورج اور چاند کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، صرف رویت کو رویت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس طرح آسانی کے ساتھ انسان اسے دیکھ لیتا ہے اور اس میں کوئی ازدحام نہیں ہوتا۔ سورج کا مشاہدہ کرنے میں دنیا میں تو کوئی چیز ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے ازدحام ہو جاتا ہے نا، سارے کہتے ہیں تو ادھر ہو، تو ادھر ہو، تو ادھر ہو، لیکن اللہ رب العزت کا دیدار ہر ایک جو ہے وہ خود کر رہا ہوگا اور اسے یہی ہوگا کہ میرے اور اللہ کے درمیان میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے محروم ہونا یہ بڑی شقاوت اور بڑی بدنصیبی ہے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، بصر جو ہے ہماری زبان میں بھی اسی سے لفظ نکلا ہوا ہے، منہ بسورنا، منہ بگاڑنا، منہ چڑھانا، یعنی انسان اپنا منہ بگاڑ لے، ایسی شکل بنا لے جیسے کسی چیز سے ناگواری کا اظہار کر رہا ہے۔ تو وجوہ یومئذ باسرہ، ان کے چہرے جو ہیں ان پر تیوریاں چڑھی ہوں گی اور بگڑے ہوئے ہوں گے اور بد شکل ہو گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہم انا نسألک العافیہ۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، تظن ان یفعل بها فاقرہ، یہاں ظن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگرچہ انہیں یہ یقین ہوگا، لیکن یہ یقین جو ہے کبھی کبھی ظن کا لفظ یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، لیکن جو چیز ابھی دکھائی نہیں دے رہی لیکن اس کے ہونے کا انسان کو پختہ یقین ہو جائے کہ یہ ہونے والی ہے، اس کے لیے ظن کا لفظ بول دیتے ہیں۔ تو یہ گمان نہیں ہوگا ایسا جیسے دنیا میں انسان گمان کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ ہوگا، وہ ہے یقینی چیز، لیکن چونکہ ابھی وہ سامنے نہیں آئی، ہونے والی ہے، تو اس لیے اس کے لیے ظن کا لفظ استعمال فرما۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ یہ گمان کریں گے اور توقع رکھیں گے ان یفعل بها فاقرہ، کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک ہونے والا ہے، فاقرہ، جو ان کی کمر توڑ دے گا۔ فقرہ، فقرات الظہر، یہ کمر کی ہڈی کے جو مہرے ہوتے ہیں ان کو فقرہ کہتے ہیں، فقرات۔ اسی سے فقرہ جو ہے نا، وہ جب کوئی تحریر لکھی ہوتی ہے تو اس کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں ان کو فقرہ کہتے ہیں، ہم اسے فقرہ بولتے ہیں، تو فقرہ ہوتا ہے وہ کہ اس کے جو مختلف حصے ہیں فقرات۔ اور
فقرہ جو ہے یہ ہڈی کے مہروں کے جو کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے مہروں کو کہا جاتا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو فقرہ کا معنی ہوتا ہے کہ جو ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کو توڑ ڈالے گی، یعنی ان کی کمر توڑ دے گی۔ اور یہ کمر توڑنا یہ بہت بڑی مصیبت، جس سے انسان کی کمر دوہری ہو جائے اور انسان اٹھنے کے قابل نہ رہے اور انسان بالکل عاجز اور بے بس ہو جائے، یہ تعبیر ہر زبان کے اندر موجود ہے۔ یفعل بہا فاقرہ، یعنی ان کے ساتھ ایسا سلوک ہونے والا ہے جو ان کی کمر توڑ دے گا، یعنی ان کے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہو۔ تو ان کا اللہ رب العزت کو دیکھنا اور اللہ رب العزت کی نوازشات کا منتظر ہونا، اور اس سے ان کے چہروں کے اوپر جو رونق ہوگی اور جو خوشی اور جو روشنی ہوگی، اس کے مقابلے میں ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، اور انہیں ایک ایسی سزا کی امید ہوگی اور توقع ہوگی جس سے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یفعل بہا فاقرہ، اور یہ تو اس دن کا ایک منظر پیش کیا۔ اور کلا اذا بلغت التراقیہ، اب وہ بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ جس دنیا سے تم پیار کرتے ہو یہ دنیا تمہارے ساتھ رہنے والی نہیں، یہ دنیا تم نے چھوڑ دینی، اور کیسی بے بسی میں چھوڑنی۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی منظر پیش کیا، فرمایا کلا، اس دنیا سے پیار اور اس دنیا سے لگاؤ اور اس دنیا کو ترجیح دینا اور آخرت کو نظر انداز کرنا، کلا، نہیں، یہ دنیا تمہارے ساتھ رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا بڑی ہی بے وفا ہے، کسی کے ساتھ نہیں رہی اور تمہارے بھی ساتھ نہیں رہے گی، تم نے اسے چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، دنیا نال محبت کوڑی، دنیا دین بگاڑے، اے نال کسے دے رہی نہ ریسی، دنیا چار دہاڑے۔ احوال الآخرت کبھی پڑھی آپ لوگوں نے؟ حافظ محمد بن بارک اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہمارے گھروں میں پڑھی جاتی تھی، امی جان رحمۃ اللہ علیہ وہ پڑھا کرتی تھی اور سنایا بھی کرتی تھی ہمیں۔ بڑی انسان کے اوپر اثر کرنے والی کتاب ہے احوال الآخرت۔ مولوی صاحب یہ اکثر اشعار میں سنایا کرتے، کون؟ یہ اشعار مولوی صاحب اکثر میں سنایا کرتے، مولانا عتیق اللہ صاحب۔ ہاں، مولانا عتیق اللہ صاحب کی والدہ اور میری والدہ، یہ دونوں اتنی آپس میں دوستی کے بہنیں بنی ہوئی تھی۔ اللہ، اس لیے مولانا صاحب نا ہمارے ساتھ ایسے بھائیوں جیسا ہی معاملہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے۔ اللہ اکبر، دنیا نال محبت کوڑی، دنیا دین بگاڑے، اے نال کسے دے رہی نہ ریسی، دنیا چار دہاڑے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اس دنیا سے انسان جانے لگتا ہے تو اس وقت کیا انسان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، جب جان جو ہے پاؤں سے نکلتی ہوئی یہاں ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے، اور ترقوت ان کی جمع تراقی ہے۔ ترقوہ جو ہے یہ اس ہڈی کو کہتے ہیں، یہ جو اوپر والی ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے پسلیوں کے اوپر، یہ جو ہڈی گردن کے اوپر ادھر آ کے اس طرح اس سارے کو سہارا دیا ہوتا ہے اس نے، تو بلغت التراقیہ یعنی سینے کے اوپر ہنسلی تک جان پہنچ جائے گی۔ اذا بلغت التراقیہ، اس کا ذکر نہیں ہے، بلغت کی جو ضمیر جس کی طرف یہ راجع ہے، جو اس کا فاعل ہے ہیا، اس کا مرجع تو مذکور نہیں ہے، لیکن معلوم ہے کہ
کیا چیز جو ہے وہ یہاں حصری تک آ جائے گی؟ تو جان ہے انسان کی، لفظ جان انسان کی حصری تک آ جائے گی۔ وہ کیا شعر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت لا یغنی الثراء عن الفتى اذا حشرجت یوما وضاق به الصدر، اذا حشرجت یوما، جب وہ جان جو ہے گلے تک پہنچ جائے گی، وضاق به الصدر، اور سینہ اس کے لیے تنگ ہو جائے گا، سینے سے نکل کے گلے تک پہنچ جائے گی، تو ما یغنی الثراء عن الفتى، تو انسان کی دولت اور اس کے مال اور اس کے اعزاء و اقارب جو ہے انسان کے کیا کام آئیں گے؟ کچھ کام نہیں آ سکے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الواقعہ میں بھی قیامت کا بھی ذکر فرمایا، اور اسی طرح یہ جو قیامت صغریٰ ہے، جو مرتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہوگی نا، جیسا کہ آتا ہے بعض آثار کے اندر، اما ھذا فقد قامت قیامت، اس کی قیامت تو آ گئی جو دنیا سے جا رہا ہے، اس نے تو قیامت کا منظر دیکھ لیا، اس کی قیامت تو آ گئی۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا، قیامت کبریٰ کا اذا وقعت الواقعہ، اور اس کے بعد پھر آخر میں یہ جو دنیا کے اندر ہر روز ہمارے سامنے یہ قیامت برپا ہوتی ہے اور لوگ اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ اللہ اکبر۔ یہ اب جہاں حلق میں آ کے رک جاتی ہے اور پھر انسان کا سانس جو ہے وہ اکھڑ جاتا ہے اور نرخڑے کے اندر سے عجیب آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ اللہ اکبر۔ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ۔ اور اس وقت پھر ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اور حکیم بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور انسان کو خود بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بس اب چل چلاؤ ہے، اب کوئی بچنے کی امید نہیں ہے۔ پھر یہ قیل من راق، قیل من راق، کہا جاتا ہے من راق، ہے کوئی ہے راق، دم جھاڑ کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، قیل من راق، جب ساری تدبیریں جو ہیں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، بس اب اور کوئی راستہ نہیں، اللہ کرم کر دے۔ اور جھاڑ پھونک بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا شاید دم کرنے سے اور اللہ سے دعا کرنے سے اللہ رب العزت کو معجزہ رونما کر دے اور جانے والا بچ جائے۔ تو راقن کا معنی کوئی دم جھاڑ کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا ہو۔ اور بعض لوگوں نے یہ تو خیر واضح معنی ہے کہ راقن سے مراد یہاں دم کرنے والا اور جھاڑنے والا، رقا یرقی رقیتاً، رقا دم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے شاید مجنون کی طرف مشہور منسوب ہے یہ شعر، کہتا ہے کہ بذلت لعراف الیمامۃ حکمہ وعراف نجد انہما شفیانی فما ترکا من عوزۃ یعرفانہا ولا رقیۃ الا بہا رقیانی فقالا شفاک اللہ واللہ ما لنا لما حملت منک الضلوع یدانی۔ بذلت لعراف الیمامۃ حکمہ، کہتا ہے جو کچھ میرے پاس تھا نا، عراف جو سیانہ ہوتا ہے اور مستقبل کے بارے میں پیشگوئی کرتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اس کو عراف کہتے ہیں۔ ہاتھ دیکھ کر، چہرے کے نشانات دیکھ کر اور اس طرح کی چیزوں سے مستقبل کو پہچان لیتے ہیں، اس کو عراف کہتے ہیں۔
بذلت لعراف الیمامۃ حکمہ وعراف نجد انہما شفیانی۔ یمامہ اور نجد یہاں کے جو سیانے تھے، میں نے ان کو کہا کہ جو کچھ میرا ہے یہ لے لو، انہما شفیانی، اگر وہ میرا علاج کر سکے۔ فما ترک من عوزۃ یعرفانہا، انہوں نے کوئی تعویذ اور کوئی ٹوٹکا جو ہے وہ چھوڑا نہیں، ولا رقیۃ الا بہا رقیانی، اور نہ کوئی دم اور رقیہ مگر انہوں نے میرے اوپر وہ آزمایا اور وہ بھی عاجز آ گئے۔ اور پھر آخر انہوں نے کہا فقالا شفاک اللہ واللہ ما لنا، تجھے اللہ ہی شفا دے، ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں، لما حملت منک الضلوع یدانی، جو تیری بیماری ہے نا یہ لا علاج ہے۔ وہ بیماری کیا تھی؟ عشق کی بیماری تھی، مجنوں کی بیماری عشق کی بیماری تھی۔ کہتا ہے میرا کوئی علاج نہیں ہے، یہ بیماری جو ہے جان لیوا ہے، جان لے کے ہی جاتی۔ تو یہ دم جو ہے یہ آخری وسیلہ ہوتا ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب شاید اس سے کچھ بہتری آ جائے۔ اور بعض نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ من راق اور رقا ارقا، رقا یا راقیہ یرقا ہوگا باب اس کا، چڑھنا، ہاں ترقی سے راقیہ یرقا، ہاں راقیہ یرقا چڑھنا۔ قیل من راق، یعنی کون ہے چڑھنے والا، یعنی اب اس جان کو لے کر چڑھنے والے کون سے فرشتے ہیں؟ من راق، وقیل من راق، کون ہے جو اس روح کو لے کر اوپر چڑھے گا؟ رحمت کے فرشتے یا نعوذ باللہ عذاب کے فرشتے؟ لیکن یہ معنی جو ہے نا، جب انسان کا یہ وقت آتا ہے تو جو موجود ہوتے ہیں انہیں تو کوئی پتہ نہیں فیصلے فرشتے کیسے آئے ہیں، وہ تو نہیں جانتے، لیکن جو اس وقت جا رہا ہوتا ہے اسے ان فرشتوں کا پتہ چل جاتا ہے، وہ انہیں دیکھ لیتا ہے کیسے فرشتے آئے، جہنم کے فرشتے ہیں نعوذ باللہ، جو جہنم کے کفن لے کے آئے، ڈراؤنی شکل کے ساتھ آئے ہیں اور غصے سے بھرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس مجرم کو گرفتار کر کے اللہ رب العزت کے پاس لے جانا ہے، تو وہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جو دوسرے ہیں نیکوکار، اللہم اجعلنا منہم، تو ان پر جب یہ وقت آتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ جنت کے کفن لے کے آئے ہوتے ہیں، خوشبو لے کے آئے ہوتے ہیں اور بشارتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اخرجی الی رب غیر غضبان الی روح و ریحان و الی رب غیر غضبان، یہ اس کو بشارتیں ملتی ہیں۔ جو آس پاس کھڑے ہوتے ہیں انہیں کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی، لیکن جو جا رہا ہوتا ہے اس کے سامنے یہ منظر ہوتا ہے۔ تو پھر قیل من راق، کون کہتا ہے؟ زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ اس کا یہاں ترجمہ جو ہے نا وہ راکن، دم کرنے والا کرنا چاہیے، اور فاعل جو ہے اس کا نام نہیں لیا یعنی ما لم یسمى فاعل، قیلا اس کا فاعل غیر مسمى ہے، مجہول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کہنے والے کا کسی کو دھیان نہیں، اصل بات ہے جو ہر طرف سے کہی جا رہی ہے، کہنے والے کئی ہیں، ادھر سے بھی کوئی کہتا ہے، کوئی لبو، کوئی دیکھو، کوئی جانتے ہو، کسی کا پتہ ہے، تو کئی لوگ جو ہے نا باتیں کرنے والے ہیں، کوئی ایک بات کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح کا جو موقع ہوتا ہے اس وقت بات جو ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے اور قائل جو ہے وہ اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کون کہہ رہا ہے، اور یہ بے بسی کا اور بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ وقیل من راق، اور یہ قرآن مجید کی بلاغت ہے کہ اس طرح کے موقع پر ایسی تعبیر قرآن کی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر اس پر غور کرے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی حقیقت ہے اور کس قدر واقعیت ہے اس کے اندر۔ وقیل من راق، اللہ اکبر، اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا،
وظن انہ الفراق، اور اسے یقین ہو جائے گا، وظن وہ جس کی اجل آئی ہوئی ہے، انہ الفراق اس کو یقین ہو جائے گا، انہ کہ اب انہ الفراق یعنی ان شان الفراق، اب معاملہ جو ہے وہ جدائی کا ہے، بس اب سب کچھ چھوٹ رہا ہے، اپنے بھی چھوٹ رہے ہیں، جو بنایا تھا وہ بھی چھوٹ رہا ہے، اور جن کو سمجھتا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہے وہ بھی سارے انسان کے ساتھ نہیں جا رہے، انہ الفراق، اب اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ اگلی دنیا کی فکر، اور اس وقت جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ اپنی ساری زندگی کا کردار اور کرتوت انسان کے سامنے آ جاتا ہے، اور جس جس چیز سے انسان نے دل لگایا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں کس بے بسی کے ساتھ انسان کے ساتھ نہیں جا رہی اور ادھر ہی رہ رہی ہیں، انسان ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور اس طرح جا رہا ہے کہ کسی چیز کو بھی ساتھ نہیں لے کے جا سکتا، کرتوت بھی اپنے سامنے ہے، اور آگے جس چیز کی طرف جا رہا ہے وہ بہت ہی خوفناک اور بہت ہی انسان کے لیے پریشان کن ہے، تکلیف دہ ہے۔ تو یہ جو دنیا سے آخرت کی طرف جانے کا مرحلہ ہے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ التفا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ لپٹ جانا، ایک کا دوسرے کے ساتھ، لفا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لپیٹ دینا، ملفوف لپٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور التفا کا معنی ہوتا ہے لپٹ جانا، یعنی اس طرح ساتھ جڑ جانا جیسے بالکل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، یعنی انسان جو ہے چلنے پھرنے سے عاجز ہو جائے گا، جب جان نکلتی ہے تو انسان پھر چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، ٹانگوں کو حرکت بھی نہیں دے سکتا، اللہ اکبر، اور ٹانگیں جو ہیں نا وہ آپس میں جڑ جاتی ہیں، جب تک کوئی دوسرا سیدھا نہ کرے تو سیدھی بھی نہیں ہوتی، اور یہ انسان کی بے بسی کی مثال، بے بسی کا منظر ہے، بے بسی کی تصویر ہے، والتفت الساق بالساق، کہ پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ اور بعض علماء نے یہ معنی کیا اس کا کہ الساق جو ہے عربی زبان میں شدت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جو تعبیر ہے شدت کے لیے یوم یکشف عن ساق یا کشف عن ساقیہ، یعنی اس نے بڑی سعی و کوشش کے ساتھ یہ کام کیا، جیسے اس نے کمر کس لی اور پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا اور ایک کام کے اندر جت گیا، تو شدت کے ساتھ کسی چیز کے اندر سرگرم ہونا، اس کے لیے کشف عن ساقیہ یا ساقیہ یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کشف والی جہاں تعبیر ہو تو وہاں تو اس کا معنی شدت ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ ساق کا معنی شدت نہیں ہوتا۔ مولانا حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، لیکن سلف نے یہ بات کہی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس کا معنی یہاں شدت کیا ہے کہ التفت الساق بالساق، یعنی شدت سے شدت آ ملے گی، دنیا سے جانے کی شدت اور آخرت میں پہنچنے کی شدت، یعنی جس جہان میں جا رہا ہے اس کی جو ہولناکی ہے اور اس کا جو خوف ہے اور جو اس کے حالات اور واقعات کا کچھ انسان کو اندازہ ہو رہا ہے، وہ ایک بہت ہی شدید دباؤ ہوتا ہے انسان کے اوپر، اور دوسری طرف اس دنیا جس میں اس کا دل لگا ہوا تھا اور اس کے بڑے ساری چیزوں کے ساتھ اس کا لگاؤ اور اس کا بہت زیادہ ارتباط اور تعلق تھا، یہ سارے تعلق ٹوٹ رہے ہیں، تو یہ فراق کی شدت اور ادھر اس کی طرف انتقال کی شدت، شدت سے شدت آ ملے گی، والتفت الساق بالساق۔ تو وہ معنی بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، اور اس معنی میں بھی کوئی استبعاد نہیں ہے کہ یہ جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کی شدتیں جو ہیں نا وہ جمع ہو جائیں گی۔ الی ربک یومئذ المساق، تیرے پروردگار کی طرف اس دن چلاؤ ہوگا، مساق ساقہ یسوقو سے چلاؤ ہوگا، اللہ کی طرف چالان ہوگا، اللہ اکبر۔
چالان جو ہے یہ ہماری زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی کا ترجمہ ہے چالان، کہ اسے لے جایا جائے گا، مجرم کو پکڑ کر عدالت میں لے جایا جائے گا۔ الی ربک یومئذ المساق، تیرے پروردگار کی طرف اس دن چلاؤ ہوگا اور لے جایا جائے گا، اور فرشتے جو ہیں وہ اس روح کو پکڑ کے اللہ رب العزت کی طرف لے جائیں گے۔ لیکن جو نیکوکار ہوں گے ان کے لیے تو آسمان کے دروازے کھلیں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی روح، اور اس کا استقبال بھی کیا جائے گا، اور جو بری روح ہے تو اس کو آسمان کی طرف لے جایا جائے گا، بدبو پھیلے گی اور سارے لوگ کہیں گے کہ کتنی ہی بری روح ہے جس کی اتنی بدبو ہے۔ آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے تو پھر اس کو اوپر سے نیچے ہی پھینک دیا جائے گا، تو نیچے پھر وہ جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، وہاں چلی جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ موت کا منظر اللہ رب العزت نے پیش فرمایا ہے، اور موت جو ہے اس کا یہ منظر انسان کی تنبیہ کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے، جب بھی انسان کو غفلت اور سنگ دلی اور برائی کی طرف رغبت اور گناہ کی لذت اپنی طرف کھینچے تو انسان کو موت یاد کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ اکثر ذکر حازم اللذات الموت، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ای الناس اقیس قال اکثرہم للموت ذکر، دانائی اور ہوشمندی اس میں ہے کہ انسان موت کو بہت یاد رکھے اور موت کو یاد کرتا رہے، اس سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ اسی لیے ذکر فرمایا ہے کہ قرآن اصلاح کے لیے آئے، انسان کی اصلاح اور انسان کا تزکیہ اور انسان کی عقل اور فکر اور انسان کے اعمال اور اس کے معاملات کی اصلاح، یہی قرآن مجید کا اصل موضوع ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، انسان کی زندگی ہے، اور اس زندگی کو ٹھیک کرنا اور اگلی زندگی کو بنانا، اسی لیے قرآن مجید آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا ہے، تو باقی کچھ آیتیں رہ گئی ہیں، وہاں 2-3 باتیں ذرا تفصیل طلب ہے، اس لیے پھر اس کو اگلی مجلس کے اوپر رکھتے ہیں۔ بارک